بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ گاؤں کے سردار کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ گاؤں کے حکیموں نے اس کا علاج کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ سردار کا بیٹا تھا، اس لیے اسے آس پاس کے گاؤں کی طرف بندے بھیجے گئے اور وہاں کے حکیموں کو بلایا گیا۔ انہوں نے بھی اپنے علم کے مطابق بچے کا علاج کیا لیکن کوئی دوا کام نہ آئی۔ بچے کی بیماری ٹھیک ہونے کی بجائے روز بڑھتی جا رہی تھی۔ پورا گاؤں بچے کی فکر میں مبتلا تھا۔ ایک دفعہ ایک درویش کا اس گاؤں سے گزر ہوا۔ اس نے بچے کی بیماری کا سنا تو حال احوال پوچھنے پہنچ گیا۔ سردار نے بڑی عزت و احترام سے درویش کا استقبال کیا۔ کہا، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، کسی دوائی سے اسے افاقہ نہیں ہو رہا، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ سردار نے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں، آپ مجھے بچے سے ملوائیں، اللہ تعالیٰ ضرور شفا دیں گے۔ درویش نے کہا۔ سردار اس بچے کے پاس گیا۔ جو حکیم بچے کا علاج کر چکے تھے وہ بھی وہاں جمع ہو گئے کہ دیکھتے ہیں کہ درویش کیا کرتا ہے۔ درویش بچے کے پاس آیا، اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، اس کے لیے دعا کی اور اس کے سینے پر پھونک ماری۔ پھر بڑی محبت سے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر درویش نے کہا، اللہ کے حکم سے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر ایک حکیم بڑے انداز میں کہا، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم مہینوں سے اس بچے کا علاج کر رہے ہیں اور اب آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے صرف چند الفاظ اس سے بولے ہیں، چند الفاظ پڑھ کر اس وقت آپ نے جو اس پہ پھونک ماری ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر آپ کے پاس کوئی دوا ہے تو وہ اسے دیں، یا آپ کے خیال میں الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کی بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ درویش نے مسکرا کر اس حکیم کی طرف دیکھا۔ شکل سے تو آپ کافی سمجھدار لگتے ہیں لیکن آپ کو تو کسی چیز کا کچھ پتہ ہی نہیں، آپ تو انتہائی بے وقوف اور جاہل انسان ہیں۔ درویش نے کہا۔ یہ سننا تھا کہ حکیم آگ بگولا ہو گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ درویش نے پورے گاؤں کے سامنے اس کی بے عزتی کی تھی۔ اگر کچھ لوگ اسے پکڑ نہ لیتے تو وہ درویش پر حملہ ہی کر دیتا۔ درویش اسے دیکھ کر پھر مسکرائے اور نرم لہجے میں بولا، آپ نے دیکھا کہ صرف چند الفاظ نے آپ کی حالت کیسے بدل دی؟ آپ ایک دم کیسے لال پیلے ہو گئے، آپ کا انرجی لیول کتنا چینج ہو گیا۔ دو آدمیوں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے اور آپ غصے سے تل ملا رہے ہیں، اور اگر چند الفاظ آپ کو بدل سکتے ہیں تو کیا یہ چند الفاظ کسی دوسرے کو نہیں بدل سکتے؟ اگر چند الفاظ آپ کو غصے سے لال پیلا کر سکتے ہیں تو کیا چند الفاظ کسی کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتے، کسی کو سکون نہیں دے سکتے، کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ دوستو، آپ نے وہ ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی کہ جس میں ایک اندھا آدمی روڈ پر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا اور اکا دکا لوگ، چند لوگ ہی تھے جو اسے بھیک دے رہے تھے۔ پھر ایک لڑکی آتی ہے، وہی جو بورڈ اس کے سائڈ پہ لگا ہوا تھا، اس نے اس کے الفاظ چینج کر دیے، اس میں کچھ اور لکھ دیا۔ اس کے لکھتے ہی اب کافی لوگ جو بھی گزرتا تھا وہ بھیک جو دے کے جاتا تھا اسے، اور اتنی عوام اس کو پیسے دے دے کے جا رہی تھی۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنی ان الفاظ میں طاقت تھی کہ چند ایک الفاظ بدلنے سے اس بیکاری کی زندگی بدل گئی۔ لفظوں کے اندر طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ الفاظ آپ کو جوڑ بھی سکتے ہیں، توڑ بھی سکتے ہیں۔ الفاظ آپ کو سوچ دیتے ہیں، عمل دیتے ہیں، خواب دیتے ہیں۔ الفاظ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی لا سکتے ہیں، آپ کے ہونٹوں پہ ہنسی بھی لا سکتے ہیں، اور یہی الفاظ کسی کو جینے کی امید بھی دے سکتے ہیں اور کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ تم نہیں کر سکتے یا تم سے نہیں ہوگا، تم اس دھرتی پہ بوجھ ہو، تم سے کوئی اچھی امید نہیں، تم بیکار، نکارا، ناکام انسان ہو۔ اگر یہ الفاظ آپ کسی سے بولیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا؟ کیا لفظوں کا واقعی کوئی اثر نہیں ہوتا؟ لفظوں کا اثر ہوتا ہے۔ الفاظ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ اور آپ نے ایک فروغ کی کہانی تو سنی ہوگی جو پہاڑ کی چوٹی پر تھا، ایک پریشر کے ساتھ، اتنی سپیڈ کے ساتھ اوپر جا رہا تھا، صرف اس وجہ سے کہ باقی جو ہے فروغ اسے پرموٹ کر رہے ہیں، اسے داد دے رہے ہیں۔ اس لفظوں کی طاقت سے وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا تھا۔
دوستو الفاظ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ جان بھی لے سکتے ہیں، اور اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر دھیان سے بولیں، ان کی طاقت کو پہچانیں۔ وہ الفاظ جو آپ خود سے بولتے ہیں وہ آپ دوسروں سے بولیں، جو دوسروں سے بھی بولتے ہیں کوشش کریں کہ ایسے الفاظ کا استعمال کریں جو دوسروں کے لیے خوشی کا، راحت کا باعث ہو، نہ کہ کسی کے لیے تنگی کا باعث بنے یا تکلیف کا باعث بنے۔